اہم تاریخی مواد ہے عید الغدیر کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ذرائع میں کیا خاص باتیں ہیں غدیر خم کے بارے میں، اور یہ اتنا اہم کیوں ہے، خاص کر شیعہ مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جی، غدیر خم کا واقعہ ظاہر ہے اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا لمحہ جس کی تشریح پر اس کی اہمیت پر کافی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں یہ خاص طور پر اس کی جو تاریخی تقریبات تھیں اچھا، اور جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس کی مذہبی معنویت اس کو کافی اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا کب تھا اور کیسے؟ یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ 18 ذی الحج 632 عیسوی کا دن تھا۔ جی ہاں، جب پیغمبر اسلام حج سے واپس آ رہے تھے، آخری حج یعنی حجۃ الوداع۔ بالکل، اور راستے میں وہ مقام آیا غدیر خم، جو ایک تالاب یا جوہر تھا، وہاں رکے۔ اچھا، اور یہاں جو تفصیل ہے اس کے مطابق ایک اہم وحی نازل ہوئی، قرآن کی سورۃ المائدہ آیت 67۔ اچھا، جس میں حکم تھا کہ اے رسول پہنچا دیجئے۔ جی، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو اس حکم کے بعد وہ مشہور خطبہ دیا گیا، اور اسی میں وہ تاریخی جملہ کہا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہاں، یہ لفظ مولا یہاں بہت اہم ہے نا؟ جس کے معنی دوست، رہنما، آقا کئی لیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور شیعہ تشریح میں جیسا کہ یہ مواد بتاتا ہے، اسی اعلان کو حضرت علی کی جانشینی کا، امامت کا ایک طرح سے باضابطہ الہامی اعلان مانا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ان کی عقیدے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ جی، ایک اور دلچسپ بات جو ان ذرائع میں ہے وہ یہ کہ اس اعلان کے فوراً بعد ہی قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ ٹھیک، جی ہے، اور اس تسلسل کو اعلان ولایت اور پھر تکمیل دین کی آیت، اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی دین کی تکمیل کو امامت کے قیام سے جوڑا جاتا ہے۔ بالکل، اس نقطۂ نظر سے یہی ہے، گویا توحید، رسالت اور پھر امامت، یہ تینوں مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی مذہبی اہمیت۔ تاریخی طور پر بھی اس دن کو یاد رکھا جاتا تھا، کوئی تقریبات وغیرہ؟ یقیناً یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مصر میں جب فاطمیوں کی حکومت تھی تو اسے باقاعدہ سرکاری تہوار کا درجہ مل گیا تھا۔ او، سرکاری تہوار؟ جی، سوچیں 362 ہجری یعنی 973 عیسوی میں قاہرہ کے لوگ، شمالی افریقی فوجی، سب مل کر یہ دن منا رہے ہیں۔ واہ! اور جو حکمران تھے المعز، وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ عوامی سطح سے بڑھ کر ایک ریاستی تقریب بن گئی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیا اس کی کچھ اور تفصیلات بھی ملتی ہیں ان تقریبات کی؟ ہاں، ایک مورخ ہیں المصبیحی، انہوں نے 415 ہجری یعنی 1025 عیسوی کی تقریبات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ لوگ بہترین کپڑے پہنتے تھے، جامع ازہر میں جمع ہوتے، وہاں قالی، فقہا، منشدین ہوتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد شاہی محل جاتے جہاں انہیں تحائف ملتے تھے۔ تو یہ صرف ایک یاد کا دن نہیں تھا بلکہ پورا ایک ثقافتی اہتمام تھا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ کیا صرف شیعہ علماء ہی اسے مانتے تھے یا دوسرے مکاتب فکر کے علماء نے بھی اس کی تاریخی حیثیت کو تسلیم کیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، اور ان ذرائع میں اس کے بھی حوالے ہیں، جیسے الگرونی ہے، مشہور محقق۔ جی، انہوں نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں غدیر کو مسلمانوں کے تہواروں میں شمار کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ابن خلقان ہیں، مسعودی ہیں، انہوں نے بھی 18 ذی الحجہ اور غدیر خم کا ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ بلکہ ایک شافعی عالم ہیں ابن طلحہ، انہوں نے بھی اسے ایک اہم تاریخی دن مانا ہے جب ان کے مطابق پیغمبر نے حضرت علی کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ جانشینی کا سوال یہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ بنیادی طور پر دو بڑے مکتب فکر سامنے آئے۔ یہ شیعہ عقائد میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، سنگ میل سمجھیں۔ اچھا، یہ بھی ذکر ہے کہ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام پہنچانے کا حکم تھا، لیکن انہیں کچھ تردد تھا کہ شاید امت تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ کیا بات تھی؟ جی، بات یہ تھی ذرائع کے مطابق کہ خدشہ تھا کہ کچھ لوگ جو شاید پہلے سے حضرت علی علیہ السلام کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قربت کی وجہ سے حسد رکھتے تھے یا ان کی حیثیت کو سمجھتے نہیں تھے، وہ شاید اس اعلان کو قبول نہ کریں۔ اچھا،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آیا، قرآن کی آیت بھی ہے، المائدہ 5.67، کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ پھر غدیر خم کے مقام پر حجۃ الوداع سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خطبہ دیا۔ اور اس خطبے سے پہلے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا، جانوں سے زیادہ عزیز ہونے والی؟ جی بالکل، پہلے آپ نے آیت تلاوت فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور پھر سب سے پوچھا، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ اور جب سب نے اقرار کیا، جب سب نے بے ایک زبان کہا ہاں، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا اور وہ مشہور جملہ کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ لفظ مولا بذات خود بڑا اہم ہے، اس کی تشریح میں بھی تو اختلاف ہے۔ جی ہاں بالکل ہے۔ شیعہ نقطہ نظر میں تو اس کا مطلب واضح ہے، آقا، رہنما، ولی الامر، یعنی جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، جبکہ کچھ دوسرے مکاتب فکر اسے دوست یا مددگار کے معنی میں زیادہ لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، وغیرہ۔ تو شیعہ نقطہ نظر سے یہ غدیر کا اعلان حضرت علی کی فوری جانشینی یعنی امامت کے آغاز کا اعلان ہے۔ اچھا، تو کیا یہ امامت کا تصور صرف حضرت علی سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، شیعہ عقیدے میں یہ تصور بہت گہرا اور پرانا ہے۔ دراصل یہ الہی سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آدم سے؟ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ آپ کی آل میں، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہو کر ان کی اولاد میں موروثی طور پر جاری رہتا ہے۔ اسے حبل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رسی جسے تھامے رکھنے کا حکم ہے۔ اور نور الہی کا تصور بھی اسی سے جڑا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک الہی نور، ایک روشنی ہے ہدایت کی، جو کبھی منقطع نہیں ہوتی، ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اور اسماعیلی عقائد کے مطابق آج یہ نور ان کے حاضر امام، ان کی ذات میں موجود ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اسے ایک مسلسل سلسلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کا کوئی خاص اثر نظر آتا ہے؟ ہاں بالکل نظر آتا ہے۔ جیسے فاطمی دور کو ہی لے لیں، وہ خود شیعہ اسماعیلی تھے۔ ان کے دور میں قاہرہ میں عید غدیر سرکاری سطح پر بہت اہتمام سے منائی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت امام ہی خلیفہ بھی تھے، روحانی اور دنیاوی دونوں کی عادتیں ایک ہی شخصیت میں تھیں۔ آپ نے اسماعیلیوں کا خاص طور پر ذکر کیا، کیا ان کا نقطہ نظر دیگر شیعہ گروہوں سے کچھ مختلف ہے اس معاملے میں؟ امامت کا تصور تو تمام شیعہ مکاتب فکر میں مرکزی ہے، لیکن ہاں اسماعیلی اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق تاریخ کے ہر دور میں ہمیشہ ایک زندہ حاضر امام موجود رہا ہے اور رہے گا، جن کا سلسلہ نسب براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ذریعے ملتا ہے۔ آغا خان چہارم وہ امامت کے کردار پر کیا کہتے ہیں؟ جی، وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امام کا کردار صرف آپ کہہ لیں روحانی رہنمائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام اپنے پیروکاروں کی دنیاوی زندگی، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جیسے ادارے دنیا بھر میں صحت، تعلیم، معاشیت، ثقافت، ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک مکمل پیکج ہے رہنمائی کا، جی، دنیاوی بھی اور روحانی بھی؟ جی ہاں بالکل۔ اچھا، تو اس کے مقابلے میں اگر ہم سنی نقطہ نظر کو مختصراً دیکھیں تو وہاں قیادت کا تصور کیا ہے؟ جی، سنی مسلمانوں کا جو اکثریتی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کسی ایک شخص کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ معاملہ امت پر چھوڑ دیا تھا۔ جی، امت کی شورا یعنی باہمی مشاورت پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی اصول کے تحت پہلے 4 خلفاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے، اور دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر علماء اور فقہا پر اعتماد کرتے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں اجماع امت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں
تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر اسماعیلیوں کے لیے غدیر خم کا واقعہ محض ایک تاریخی جن نہیں، بلکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت کے الہی نظام یعنی امامت کے تسلسل کی بنیاد ہے۔ حضرت علی سے شروع ہو کر جی، حضرت علی سے شروع ہو کر ان کی نسل میں ایک زندہ حاضر امام کی موجودگی تک، اور یہ امام روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ نور الہی اور حبل اللہ کا تصور ہے جو جاری و ساری ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں ایک اہم نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے نا، کہ آج کے اس جدید دور میں ایک ایسے زندہ موروثی رہنما کا تصور جو بیک وقت روحانی اور دنیاوی معاملات میں رہنمائی کرے، یہ ایک کمیونٹی کی اجتماعی شناخت، اس کی عملی زندگی، اس کی ترقی کو کیسے متاثر کرتا ہے، خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ ان کمیونٹیز سے کرتے ہیں جہاں قیادت کا ڈھانچہ بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک واقعی غور طلب نقطہ ہے۔